السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حرام جانور اور پرندے کون کون سے ہیں۔ یہ وہ جانور اور پرندے ہیں جن کے گندے اور نجس ہونے میں شرعی نص موجود ہے، جیسا کہ گدھا اور سور وغیرہ، یا جن کی تحدید پر نص موجود ہے، جیسے کہ کھچلی کے دانت والے درندے، پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے، یا وہ جن کا پلید اور ناپاک ہونا معروف ہے، جیسا کہ چوہے، کیڑے مکوڑے، یا وہ جن کے مارنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسا کہ سانپ، بچھو، یا وہ جن کو مارنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ ہدہد اور مینڈک وغیرہ، یا وہ جو مرے ہوئے جانور کا بدبودار جسا کھاتے ہیں، جیسا کہ گدھ، یا وہ جو حلال و حرام کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ خچر، جو کہ مادہ گھوڑی کے ساتھ نر گدھے کی جفتی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، یا جو مردار ہیں، یا وہ جانور جن کو ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، یا ایسا جنہیں کھانے کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، جیسے غصب کیا ہوا اور چرایا ہوا۔ غصب سے مراد زبردستی چھینا ہوا یا کسی کو بتائے بغیر چوری کیا ہوا، اور اس طرح کے مال چیز کھانا حرام ہے۔ ہر کھچلی کے دانت سے شکار پکڑنے والا درندہ، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، تندوا، کتا، لومڑی، گیدڑ، بلی، مگرمچھ، بندر اور سور وغیرہ حرام ہیں۔ ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، جیسے عقاب، باز، شکرا، شاہین، باشق، چیل اور الو وغیرہ۔ اسی طرح جو پرندے میت کا بدبودار جسا کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، مثلاً گدھ، کوا، رخم، یہ گدھ کی ایک قسم ہے، ہدہد، لٹورا، خطاف، یہ ابابیل کی مانند ایک پرندہ ہوتا ہے۔ خشکی کے سارے حیوانات مباح ہیں، سوائے ان حیوانات کے جن کا ذکر گزر چکا ہے یا ان کی مثل ہے، لہذا چرنے والے جانوروں کا کھانا جائز ہے، اور وہ اونٹ، گائے، بکری ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلی گدھا، گھوڑا، بچھو، گوا، نیل گائے، ہرن، خرگوش، زراف اور سارے جنگلی جانور۔ ان جانوروں کے علاوہ جو کھچلی کے دانت سے شکار کرتے ہیں، ان کا کھانا جائز ہے۔ سارے پرندے مباح ہیں، سوائے ان پرندوں کے جن کا بیان گزر چکا ہے یا جو ان کی مثل ہیں، لہذا مرغی، کبوتر، شتر مرغ اور چڑیا وغیرہ کھانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچلیوں سے شکار کرنے والے پرندوں اور پنجوں سے پکڑ کر شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پانی کے حیوانات، یعنی جو صرف پانی ہی میں رہتے ہیں، چھوٹے بڑے سب حلال ہیں۔ ان میں سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں فرمایا، أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ۔ اس کا ترجمہ ہے، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے۔
جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ۔ ترجمہ ہے تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جن پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جیسے درندوں نے خار کھایا ہو لیکن تم اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور تم قرآن کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ مردار اور بہایا ہوا خون دونوں حرام ہیں، البتہ حدیث میں بعض چیزوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، وہ دونوں مردار مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور دونوں خون کلیجی اور تلی ہیں۔ تیل، چربی، ڈالڈا جو غذا اور حلوہ وغیرہ میں ملایا جاتا ہے، اگر وہ نباتات سے حاصل کیا گیا ہو تو اس میں کوئی ناپاک چیز بھی نہ ملائی گئی ہو تو یہ حلال ہے۔ اگر ایسے جانور کی چربی یا تیل ہو جن کا کھانا حرام ہے جیسا کہ سور یا مردار تو یہ حرام ہے۔ اگر وہ ایسے جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو جن کا کھانا جائز ہے تو انہیں شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، ان میں کوئی نجاست نہیں ملی ہوئی تو یہ حلال ہے۔ وہ چوپائے یا مرغی وغیرہ جن کی اکثر غذا نجاست ہو، ان کا کھانا، ان پر سواری کرنا، ان کا دودھ پینا اور ان کا انڈا کھانا جائز نہیں، جب تک وہ نجاست کھانے سے باز نہ آ جائیں اور پاک چارہ نہ کھانے لگیں، اور ان کے پاک صاف ہونے کا غالب گمان نہ ہو۔ جو شخص اضطراری حالت میں حرام کھانے پر مجبور ہو جائے، اس کے لیے اس سے صرف اتنا ہی کھانا جائز ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، البتہ زہر کھانا کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ ہے تم پر مردار اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔